السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 39 ہے اور سبق نمبر 8 شد کے متعلق ہے۔ شد کے متعلق چند بنیادی چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے، وہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں۔ شد تشدید، یعنی شد کا نام شد بھی ہے اور تشدید بھی ہے، دونوں نام ہم کہہ سکتے ہیں، شد بھی کہہ سکتے ہیں اور تشدید بھی کہہ سکتے ہیں۔ تین دندان والی شکل، یعنی یہ تین ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں، اس طرح تین دندان والی شکل کو شد یا تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد یعنی اس حرف کو شد دی گئی ہے۔ تشدید جس حرف پر تشدید ہوگی اس حرف کو مشدد کہیں گے۔ آگے، شد والا حرف تھوڑی سختی سے ادا ہوتا ہے بنسبت جزم والے حرف کے، یعنی شد والے حرف میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، جس طرح ہم نے جزم والے حرف میں تھوڑی سی نرمی کی تھی، جیسے ہم نے کیا تھا حمزہ لام زبر نرمی سے۔ اسی طرح جب شد کریں گے حمزہ لام زبر یعنی تھوڑی سی سختی سے۔ مشدد حرف ہمیشہ دو حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ تیسری چیز، نون مشدد اور میم مشدد۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ تک اس کی آواز کو ہم ناک میں رکھیں گے، غنہ کریں گے۔ جب بھی نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگا، اس پہ ہم نے 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر غنہ کرنا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے مشدد میں سے یعنی شد میں سے زبر کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم زبر کی ادائیگی کو شروع کرتے ہیں۔ زبر کی ادائیگی کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی نون اور میم مشدد شد والے آئیں گے اس میں ہم غنہ کریں گے۔ تو اب ہم زبر کو شروع کرتے ہیں، ادائیگی کو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب با زبر ب اب ب۔ تو اس کے دو طریقے سے جوڑ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ جو با ہے اس کو نام لے کر دوسری با کو بھی نام لے سکتے ہیں، یعنی حمزہ با با زبر اب با زبر با اب با، اور اس طریقے سے بھی حمزہ با زبر اب با زبر با اب با، یعنی دونوں طریقوں سے اس کا جوڑ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوسری با پہ شد لگی ہوئی ہے، یہ شد اس بات کی گویا کہ علامت ہے کہ اس با کے اندر یعنی اس با سے پہلے ایک لفظ ہے اور وہ ساکن ہے، اور اس کو دوسری با میں یعنی جس پہ دوسرے لفظ میں جس پہ شد لگی ہوئی ہے، شد کی یہ علامت لگی ہوئی ہے، اس با میں پہلے ساکن جو اس سے پہلے حرف ساکن آ رہا ہے اس کو اس میں ادغام کر دیا گیا، یعنی اس کے ساتھ ملایا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ علامت اس پہ لکھ دی گئی ہے، یعنی شد کی علامت۔ اسی طرح یہ تا ہے، دیکھیں حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا۔ اب یہ جس تا پہ شد دوسری تا پہ جو شد لگائی ہے، یہ شد اس بات کی علامت یعنی اس بات کی علامت ہے اور اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس تا سے پہلے ایک لفظ ہے جو ساکن ہے، اور اس ساکن لفظ کو دوسرے یعنی جس کے اوپر شد ہے اس میں ملا دیا گیا ہے، اور ملانے کے نتیجے میں یہ شد کا نشان ڈلا ہوا ہے۔ تو اس ملانے کے عمل کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں جب ملا دیا جائے، یعنی دونوں لفظوں کو آپس میں ایک کر دیا جائے، تو اس ایک کرنے کو، اس ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ اب اس کی ادائیگی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب با زبر ب اب ب۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ شد یعنی جو مشدد حرف ہے وہ حقیقت میں 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو پہلا جو ساکن ہوتا ہے وہ دوسرے متحرک میں جب مل جاتا ہے تو ملنے کی صورت میں دوسرے متحرک لفظ پہ شد کا نشان ڈال دیتے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر شد کا نشان ہے۔ اب یہ ساکن اور دوسرا متحرک یہ اوپر اس طرح ہم نے لکھ دیا ہے، اور نیچے یہ ایک لفظ کے ساتھ حمزہ با زبر اب با زبر ب اب ب اب ب۔ اس میں
تقریباً آدھا سیکنڈ اپنی آواز کو شد والے لفظ پہ ہم نے روکنا ہے، جیسے اب، اب، یعنی اب اس طرح جھٹکا نہیں مارنا، اب، اب اس طرح جھٹکا نہیں مارنا، اور رکنا 1 سیکنڈ رکنا ہے، 1 سیکنڈ یا آدھا سیکنڈ جتنی مقدار ہم روک سکتے ہیں اس میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اب، اب اس طریقے سے۔ اگلا لفظ حمزہ ت زبر ات، ت زبر ت، ات، ت، ات، ت، ات، ت۔ اگلا حمزہ ث زبر اث، ث زبر ث، اث، 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 اس طریقے سے۔ تو یہ 3-4 لفظ ہم نے یعنی اس کا دیکھ لیا ہے کہ بھی اس کے جوڑ کرنے میں لفظ کو 2 دفعہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ ساکن اور دوسری دفعہ حرکت والا۔ تو آگے ہم اسی طرح یا تک جوڑ کرتے ہیں۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر ج، اج، اج، اج۔ حمزہ ح زبر اح، ح زبر ح، اح، اح، حمزہ خ زبر اخ، خ زبر خ، اخ، اخ، حمزہ دال زبر اد، دال زبر د، اد، اد۔ حمزہ ذال زبر اذ، ذال زبر ذ، اذ، اذ۔ حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار، ار، ار۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر ز، از، از۔ حمزہ سین زبر اس، سین زبر س، اس، اس۔ حمزہ شین زبر اش، شین زبر ش، اش، اش۔ حمزہ صاد زبر اص، صاد زبر ص، اص، اص۔ حمزہ ضاد زبر او، ضاد زبر ض، او، او۔ حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، اط، طا، اط، طا۔ حمزہ ضا زبر اض، ضا زبر ضا، اض، اض۔ حمزہ عین زبر اع، عین زبر ع، اع، اع۔ اس میں حمزہ اور عین کا دونوں کا خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں کی آواز کا جو فرق ہے وہ فرق واضح ہو۔ اع، اع۔
حمزہ غین زبر غین زبر غا غا حمزہ فا زبر فا زبر فا حمزہ قاف زبر قاف زبر قا 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 حمزہ کاف زبر کاف زبر ک حمزہ لام زبر لام زبر لا حمزہ میم زبر میم زبر ما اب میم مشدد ہے، میم مشدد پہ اس لیے ہم غنہ کر رہے ہیں حمزہ نون زبر نون زبر حمزہ واو زبر واو زبر حمزہ ہا زبر ہا زبر حمزہ یا زبر یا زبر یا زبر کی ادائیگی ہو گئی۔ اب ہم زبر کی مشق کر لیتے ہیں۔ نوٹ: شد والے حرف پر جب وقف کریں گے تو آواز میں تھوڑی سختی ہوگی۔ ابھی ہم وقف بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے۔ حب زبر حب زبر ب حب حب۔ اب یہ با کے اوپر جو 1 سیکنڈ رک رہے ہیں یا آدھا سیکنڈ رک رہے ہیں تو یہ شد کی وجہ سے رک رہے ہیں، یعنی آواز کو ہم تھوڑا سا روک کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حب اس طرح حب۔ اب با پہ جب وقف کریں گے یعنی با کو ساکن کریں گے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے یہ دیکھیں۔ وقف حب، با قلقلے والا لفظ ہے اس لیے آخر میں ب ہو رہا ہے۔ حب حب۔ اب یہ تھوڑا سا جو رک رہے ہیں یہ شد کی وجہ سے رک رہے ہیں، یعنی حب اس طریقے سے۔ لام سین زبر لس سین زبر س لس لس وقف لس لس واد لام زبر وال لام زبر ل وال وقف وال وال۔ اگر یہ ساکن ہوتا تو پھر ہم صرف کرتے وال، لیکن شد کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں وال۔ حمزہ سین زبر اس سین دو زبر سن سن وقف حمزہ نون زبر ان نون زبر ن ان
وقف، جب وقف کریں گے تو نون کے اوپر 2 سے 3 سیکنڈ کا غنہ کر کے پھر وقف کریں گے، جیسے ان ان، اسی طرح میم کے ساتھ کر لیں وقف یہ ہماری زبر کی مشق بھی ہوگی اور زبر کی ادائیگی بھی ہو گئی۔ اس کی ہم بھرپور مشق کریں، کوشش کریں، یعنی اس کو اپنی زبان پہ جاری کرنے کی، تاکہ قرآن پاک میں جب ہم شد والا کوئی لفظ دیکھیں اس جس پہ زبر لگی ہو تو اس پہ ہمیں وقف کرنا بھی آ جائے اور اس کی ادائیگی یعنی صحیح طریقے سے پڑھنا بھی آ جائے۔ انشاءاللہ جو ہمارا درس نمبر 40 ہوگا وہ زیر کے متعلق ہوگا، اس میں ہم زیر پڑھیں گے یعنی تشدید میں، اور اسی طرح زیر کی مشق بھی کریں گے۔ تو اس کی آپ مشق کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔